بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایسی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے آدمی خود بھی بنتا ہے اور چاروں طرف کا ماحول دینی بنتا ہے۔ اس محنت کی یہ خاصیت ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی خود بنتا ہے۔ آدمی اگر صحیح رخ سے محنت کرتا ہے تو سالوں میں اس کے اندر میں جو صفات آنے کے ہوتے ہیں وہ خدا مہینوں میں دے دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس محنت کے ذریعے سے اپنی نیت کرے۔ اس محنت کو میں کیوں کر رہا ہوں؟ جسے دنیا کا ہر محنت کرنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری اس محنت کے ذریعے سے میرے گھر کا چولہا جلے گا، میرے بچوں کے کپڑے آئیں گے، میرے بیوی کے زیورات آئیں گے، میرے بچوں کی فیس ادا ہوگی۔ ہر محنت کرنے والا دنیا میں ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہے۔ بلکہ بہت سے تاجر تو ایسے ذہن کے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو دیتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا اس میں سے میرا ہے، اتنا مجھے ملے گا۔ یہ دنیا کا دستور۔ دنیا میں اگر کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے، کوئی کمپنی بنتی ہے تو کمپنی تو اجتماعی شیئروں سے بنتی ہے۔ کئی 50 آدمی شیئر والے ہیں، کئی 20 آدمی ہیں، کئی 10 آدمی ہیں، اور ایک اجتماعی محنت کے ذریعے سے کمپنی بناتے ہیں اور اس کمپنی پر محنت ہوتی ہے اور اس کا مال دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن اس اجتماعیت کے ذریعے سے وہ اپنی انفرادیت کو طاقت دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری اس کمپنی کے ذریعے سے ہمارا ہر پارٹنر جو ہے اس کی زندگی میں مکان بھی اچھا ہو، اس کی زندگی میں کھانا بھی اچھا ہو، اس کی زندگی میں گاڑی بھی ہو، سب کچھ ہو۔ اجتماعیت کے ذریعے سے انفرادی زندگی کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مبارک محنت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس محنت میں وہ صحابہ کرام جن کی اگلی زندگیوں کو جاہلیت کی زندگی کہا جاتا تھا، کسی لفظ کے مطابق جب جاہلیت کا لفظ آئے تو ساری حدیں پار ہو جاتی، اخلاق کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے سارا بگاڑ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت عطا فرمائی، اس محنت کے ذریعے سے زندگیوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں قرآن داخل ہو گئے۔ قرآن 100% پوری امت سے زندہ تھا۔ ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ساری چیزیں 100% ان میں زندہ تھی۔ اس محنت کے ذریعے سے آئے، کوئی الگ محنت نہیں ہوتی۔ اسی دعوت کی محنت کے ذریعے سے ان میں کا ہر آدمی ایمان کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہو تو ممکن ہے، لیکن اس مومن کے ایمان کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے وہ زندگیاں دی، نمازیں بنی ان کی، ایک مختصر زمانے میں نمازیں بنی، اور ان نمازوں کی قیمت جو زندگیوں میں داخل ہوئی وہ اتنی کہ ذرا نماز میں خلل آیا پورا باغ وقف کر دیا۔ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور تیر نکالے جا رہے ہیں، نماز میں کوئی حرکت نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں حرم شریف میں، اور ایک پتھر داڑھی کے اور سینے کے بیچ میں سے گزر چکا ہے، لیکن ذرا بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے۔
یہ کہاں کی نماز؟ کون سی محنت کی؟ کون سا مدرسہ تھا؟ کون سی تربیت گاہ؟ یہی محنت تھی، یہی دعوت کی محنت تھی، جس کے ذریعے سے نمازیں بنی، اور نماز بنی تو زندگی پوری کی پوری صفت صلاۃ پر آ گئی کہ کوئی معاملہ بھی شریعت سے آگے نہیں ہوگا، کہ نماز کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یہ اور بنتے 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 یہ طبقہ وہ بنا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کافی تھی۔ یہ دنیا کے علاقوں میں گئے، تجارت کے لیے گئے، لیکن پورے کے پورے ممالک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو یہ بہت بڑی محنت دی ہے، اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ محنت کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں کیا لے رہا ہوں، میرے اندر کیا آ رہا ہے۔ میرا اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور تو ذہن نہیں ہے، جیسے دنیا داروں کا ذہن ہے، مال سے، پیسے سے، دولت سے۔ اگر یہی حال دائی کا ہے تو پھر اس میں اور بنیے میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور دنیا دار میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی دنیا کے لیے اللہ کے عوامر کو توڑتا ہے، اور وہ بھی دنیا کے لیے اپنے بھائی سے لڑتا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے پارٹنر سے لڑتا ہے، وہ بھی مال غصب کرتا ہے۔ اس کو بھی موقع مل جاتا ہے، مال غصب کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ صاحب دائی ہے، کائے کا دائی ہے؟ کون سا دائی ہے جو اتنی بڑی تجارت کر رہا ہے اور اتنے کمپنیوں کا مالک ہے، اور اسے اپنے گھر میں فاقے ہے، اس کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے اس کے پاس، ساری دنیا چھوٹو کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس کے معنی نہیں ہے کہ میں اوپر ہوں۔ آپ میں سے سب سے نیچے آپ کو دیکھو گے تو میں آپ کے پاؤں کے تلووں میں ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، ہمیں حساب سے جو لینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے سکے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھ جاتے تو ہمارے اس مجمع کی زندگیاں لوگوں کے لیے دعوت بن جاتی، ہمارا چلنا پھرنا دعوت ہو جاتا۔ لیکن کوئی میرے گھر میں آتا ہے اور میرے پڑوس کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر میں بھی ٹائلس ہے، میرے گھر میں بھی ٹائلس ہے، اس کے گھر میں بھی بیڈ روم ہے، میرے گھر میں بھی بیڈ روم ہے، اس کے گھر میں بھی عیاشی کی چیزیں ہیں، میرے گھر میں بھی وہ ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو سمجھنی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہم وہاں پہنچے تو خالی ہاتھ۔ رونا اس پر نہیں آئے گا جو بازاروں میں زندگی گزار رہے ہیں، رونا ان پر نہیں آئے گا جو فحش اڈوں میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ جہنم میں جائے۔ ایک ایک میرے اور آپ کے جیسا آدمی جس کے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت ملی ہو اور اس کو پکڑ کر کے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے، تھوڑا اس پر۔ اس سے پہلی محنت یہ ہے کہ ہماری اپنے اندر کی نیت ہو، یہ گشت میرے لیے ہے، یہ تعلیم میرے لیے ہے، یہ 3 دن میرے لیے ہے، یہ چلے میرے لیے ہے، یہ 4 مہینے میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ میں کتنا بن رہا ہوں؟ جیسے تاجر حساب کرتا ہے کہ پچھلے سال کتنا کمایا، اس سال میں نے کتنا کمایا، اس طریقے سے میں اور آپ حساب سے لگائیں کہ پچھلے سال میرا ایمان کس سطح پر تھا اور ابھی کہاں پہنچا، میری نماز سے اللہ کا تعلق کتنا بڑا ہے، مجھے اللہ کی یاد میں کیوں مزہ آ رہا۔ یہ کوئی دوسرے کی چیز نہیں ہے، ہر تاجر اپنا حساب کرتا ہے، کوئی تاجروں کو نہیں کہتا بھائی دیکھو کہیں دیوالا نہ نکالو، کوئی نہیں کہتا، ہر ایک اپنا نکالتا ہے۔ یہ چیزیں یہ ہیں، میں اپنا حساب کروں، آپ اپنا کرو۔ اس محنت کے ذریعے سے ہمیں کیا نفع مل رہا، ہماری اپنی زندگی کیا بن رہی ہے۔ ایک تو پہلی چیز میرے دوستوں ہم سب کے لیے یہ، ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ دین آئے،
ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی میں داخل ہو۔ خالی عبادت کا نام دین نہیں ہے، اسے سمجھیے، یہ سارے جوڑ ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عبادت لمبی چوڑی ہوگی لیکن مال حرام راستے سے آ رہا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، کسی کا قرض ہے، ہم میں استطاعت ہے، ہم دے نہیں رہے۔ ابھی میں درمیان میں آ رہا تھا تو وہاں مفتی تقی صاحب کی ایک بیان سن رہا تھا 5 منٹ کا، بس اقتباس صاحب سے، اس میں مفتی صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی پر قرض ہو اس کے نفلی صدقات بھی قبول نہیں ہے۔ قرض ادا کر، احکامات ہے اس میں، میری اور آپ کی تبلیغ کی نہیں چلے گی، وہاں تو علماء کہیں گے، ہمیں علماء بتائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کیا ہے ہمارا جی چاہے وہ دین ہے جو نہیں ہے، ہم میں وہ استطاعت پیدا ہو۔ ایک محنت اللہ نے یہ دی ہے کہ آدمی جو سالوں میں بنتا تھا، اگر محنت میں اپنی نیت کر کے محنت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ مہینوں میں بن جاتا ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تو عجیب و غریب ہے کہ ہماری یہ محنت ایسی محنت ہے کہ اس محنت کا بگڑا ہوا دنیا میں کہیں اس کے سدھرنے کی امید نہیں۔ ہمیں بار بار اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں بار بار اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ایک بات تو دوستو یہ ہے بنیادی چیز۔ دوسری بات میرے دوستو، یہ محنت جو ہے دعوت کی محنت، اللہ نے اس میں خاصیت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، حالات کیسے بھی خراب ہو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور نبی کی آمد کا جو وقت ہوتا تھا، وہ جب دنیا میں بے دینی، شرک، کفر، بد اخلاقی، بے حیائی جب عام ہو جاتی تو پھر حق تعالیٰ شانہ نبی کو بھیجتے، اور نبی کی محنت کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے، لوگوں میں دین آتا ہے۔ عام طور پر انبیاء سے دنیا کے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو لے لیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کا دین قیامت تک چلنے والا ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابا چلے گئے، باپ کو بڑا سہارا ہوتا ہے، دنیا میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد دادا تھے، 8 سال کی عمر پہ ہوئی دادا چلے گئے، امی جان چلی گئی، سارے جو سہارے تھے، چچا کے پاس ہے، بکریاں چرا رہے، اور کام کتنا بڑا دیا گیا ہے۔ اس دعوت کی محنت کی جو جان ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی اور دنیا میں ہدایت عام ہوگی، وہ دائی کی قربانی ہے۔ دائی کا اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو نہیں، اپنی ضرورتوں کو قربان کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو حالات آئے کہ مکہ مکرمہ میں آپ نماز میں ہیں اور کہ اس نے لا کر کے اوج ڈال دی، اس اوج کے بوجھ سے آپ یوں ہو رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، گلے میں کھندا ڈالا گیا، شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہے، یہ سارے مواد تیار ہو رہے ہیں،
دنیا میں دین کے پھیلنے کے لیے اس دین کو مال کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جان جو ہے وہ جان و مال کی قربانی، خواہش، اور اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ جذبات کی قربانی جو سب کے آخر میں لی گئی حدیبیہ میں۔ محنت وجود میں آئے گی، اللہ کے لیے وجود میں آئے گی تو یہ دین پھیلے گا، چاہے کوئی کتنا پلان بنا لے، دنیا میں کوئی کتنی اسٹی میں چلا رہے دنیا میں، لیکن دین پھیلے گا۔ اور دنیا کے ممالک کی کارگزاری آپ کے سامنے ہے، کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی حیات میں ہے یہ ساری چیزیں۔ انگلینڈ کا دین دیکھ لو، آسٹریلیا کا دین دیکھ لو، ساؤتھ افریقہ کا دین دیکھ لو، کینیڈا کا دین دیکھ لو، وہ جنہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر کے ہم باطل کو چلائیں گے اور پوری دنیا میں باطل کو پھیلائیں گے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے گھر میں تربیت کی، ایسے خدا نے ان ملکوں میں اللہ اکبر کے اذان کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ محنت ہے، یہ مال سے نہیں پھیلا، یہ پیسوں سے نہیں پھیلا، یہ دولت سے نہیں پھیلا، قربانی ہے۔ اور جب قربانی کوئی دیتا ہے تو پھر اس کے پاس صلاحیت نہ ہو، اسے بولنا نہیں آتا، لیکن اس کے ذریعے سے خدا کام دیتا ہے۔ ہماری محنت کی بنیادی چیز یہ کہ ہماری محنت میں جتنا مجاہدہ اور قربانی ہوگی، خدا اپنے کرم سے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے لوگ، لیکن ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیدل چل سکتے ہیں، ہم لوگوں کی کڑوی کچہری کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی لاتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ مسجدوں سے دھکے دیے جا رہے، کوئی مار رہا ہے، جانتے ہو علی گڑھ یونیورسٹی میں کام کیسے شروع ہوا؟ مجھے ایک میواتی بزرگ نے بتایا تھا کہ شروع میں جب میوات کی جماعتیں وہاں بھیجتے تھے تو یہ بچے ان سب کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بیچاری جماعت سیدھے سیدھی، کبھی سردیوں کے زمانے میں چاروں طرف سے بند کر کے پنکھے چالو کر دیے جاتے تھے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے نام بھی لیا تھا، بھولا میواتی، درمیان راستہ میں تھے اور ان کی پگڑی گر گئی تو بچوں نے اسے گیند بنائی، وہ گیند بنا کر کے بھاگ گئے اور وہ پیچھے میواتی، اے بھائی کیا کر رہے ہو، اے بھائی کیا کر رہے ہو، میری پگڑی میلی ہو جائے گی، میری پگڑی میرے پاس اتنی ہے، وہ پیچھے پاس۔ انہوں نے کہا بس یہ جماعت آئی اور اس کے بعد وہاں سے کام شروع۔ ایسے سے کام نہیں ہوتا جو مجاہدے ہیں۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، ہماری یہ جماعتیں خوب مجاہدوں سے چل رہی، اللہ خوب مجاہدوں سے چل رہی، خوب کام کر رہی، لیکن دنیا میں اللہ پتہ نہیں آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں ہدایت پھیلے گی، کہاں کہاں لوگوں کی زندگیاں بدلے گی، کہاں کہاں مکاتب قائم ہوں گے، کہاں کہاں مدارس قائم ہوں گے، کہاں کہاں مسجدیں بنیں گی، وہ تو آج دنیا میں ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ مرنے کے بعد خدا آپ میں سے ایک ایک کے پیچھے لاکھوں انسانوں کو بھیجے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہماری وہ مجاہدے اور قربانیاں کیا رنگ لائے، معمولی مسئلہ۔ اس لیے اس دعوت کی محنت کا اگر قربانی نہیں ہے تو عمل کی جان ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے 2010 میں مولانا اور ہم لوگوں کا سفر وہاں کا ہوا تھا، مدراس کا، کون سی جگہ ہے جہاں وہ اجتماع کرتے رہتے ہیں، چنڈی گڑھ، وہاں ہم نے بھائی فاروق سے سمجھا زونوں کی جماعت کا، اور سیدھے ہم لوگ آئے کنتھاریا، اور کنتھاریا میں بیٹھ کر ساتھیوں کے سامنے رکھا کہ بھائی ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں اور اس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں اب ہر بستی میں جماعتیں بھیجی۔ تو ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت، مجھے یاد ہے میرے دوست جو ہے نا ہمارے فضل جی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا مول صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو؟
ہم تو وہاں جا کر یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس گاؤں میں کتنے ہیں. کبھی ساڑیاں لے کر جاتے ہیں, کبھی چھاتا لے کر جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ اور ہوا کئی جماعتوں کے ساتھ ہوا. یہ ہماری کھیڑا والوں کی جماعت کو تقریباً پیٹلاک کے رکشا, وہ اپنے اسکوٹر والے اور کتنے نے گھیرا چاروں طرف سے, اور راتوں رات جلوس کی شکل میں جیسے ذلیل کیا جاتا ہے ویسے نکل گیا. یہ نہیں ہو. لیکن اللہ جزائے خیر کے ساتھی جمع. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں بڑی عجیب جفا کشی پیدا ہو. پورے گاؤں میں کسی درخت کے نیچے پڑے ہوئے. کون ہے یہ؟ کون پڑا ہوا ہے درخت کے نیچے؟ جس کے گھر میں اے سی ہے, جس کے گھر میں بہترین باتھ روم ہے, جس کے گھر میں غسل کی چیزیں ہیں, جس کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہے, ایسا آدمی درخت کے نیچے پڑا ہوا نہیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور صبح اٹھتے ہی اس اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا سیدھا لوٹا اٹھا کر کے کسی جھاڑ کے پیچھے جا کر کے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے. جس کے بیڈ کے قریب میں یہاں اس کا باتھ روم ہے گھر پر, کیا یہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمارے ماشاءاللہ مال والے ساتھی, ذمہ دار, بوڑھے چلے. حق تعالی شانہ نے پتہ نہیں کیا کیا قلوب کو متوجہ کیا. قلوب متوجہ ہوتے رہے. مسلمان تو اس کی جگہ اللہ کا شکر ہے کئی جگہ پر مکاتب قائم ہو گئے, کئی بچے مدرسوں میں چلے گئے, کئی علماء اپنی جگہ حرکت میں آئے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں یہ نرم نام کا کوئی اجتماع تھا, اس میں میں اور مولی یونس ٹوڈیا گئے ہوئے تھے. اس زمانے میں مولوی صاحب مجھے ملے اور مجھے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے ان سب 5 بستیوں میں پڑھانے جاتے ہیں. میں نے ان کو بلایا, ان کو مولوی صاحب کیسے کرتے ہو؟ ان کا وہاں سائیکل لے کر صبح کو نکلتا ہوں, 9 بجے گاؤں میں پہنچتا ہوں, وہاں 4-5 بچے ہیں, ان کو قرآن پاک سکھاتا ہوں, ان کو کچھ پڑھاتا ہوں, پھر اس کے بعد میں وہاں سے دوسرے گاؤں میں سائیکل لے کر جاتا ہوں. پھر وہاں ان کو وہاں ظہر کی نماز کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے, وہاں کچھ بچے جمع ہو جاتے ہیں, ان کو پڑھاتا ہوں. پھر ان کا پھر سائیکل لے کر وہاں سے جاتا ہوں, 3-4 بجے فلاں گاؤں میں پہنچتا ہوں, عصر کے وقت فلاں گاؤں میں پہنچتا ہوں, مغرب کے وقت فلاں گاؤں میں پہنچتا ہوں. میں نے کہا مولانا تنخواہ وغیرہ کا نظام کہاں سے ان کا نہیں ہوا؟ اللہ دے گا, اللہ دے گا. یہ پورا سفر آپ کا پورے روزانہ کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس بستی سے نکل کر کے وہاں گھوم کر کے شام کو پہنچتا ہوں تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر. کئی علماء کھڑے ہو گئے, کئی ساتھی کھڑے ہو گئے, کئیوں کو رونا آیا. بہت سے ساتھی ہمارے روئے اور رو رہے ہیں, اور کتنوں تک دین کی بات پہنچی. سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ ہم بنے, ہم بنتے چلے گئے. ہم میں اس کی جو جان مجاہدے کی تھی, تمام اعمال کی جان مجاہدہ ہے, وہ مجاہدے کی صفت ہم میں پیدا ہوئی. اور ذمہ دار کا پھر یہ ہے کہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ساتھی چلے. ہمارے چھوٹا بھائی اللہ علیہ غری کے رحمت کرے, ان کے جیسے ساتھی چلے ان بیماریوں کے ساتھ. اور حق تعالی شاہ نے پورے صوبے میں ایک کام کیا. اب وہ کیا ہے وہ تو اللہ جانتا. اب درمیان میں کچھ حالات آئے, کووڈ وغیرہ کے حالات, اس وقت میں بھیجنا مناسب نہیں تھا, تو بھی ساتھی ماشاءاللہ ان جگہوں کو سنبھالتے رہے, کرتے رہے. ہمارا جوان طبقہ یہ بڑودا کے ہمارے بچے جو ہے, یہ رمضان کے مہینے میں تراویح کو زندہ کرنے کے لیے روزہ رکھ کر افطاری لے کر کے شام کو نکلتے ہیں, اور 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر پر جا کر کے یہ نماز پڑھاتے ہیں, وہاں افطاری کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں واپس آتے ہیں. ہمارا جوان, ہمارا بچہ, ہمارا بوڑھا, ہمیں بوڑھوں کو منع کرنا پڑا کہ وہ ایک بوڑھے کی وجہ سے ساتھی پیدل چلے. ہماری جماعتوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا, جماعتیں پیدل چلے اور خوب چلے.
30 बाजे 28 या 28-30 का तो याद है, एक जमात एक दिन में चली और पूरे किले में कोई 250, कोई 300, कोई 400, कोई 500 किलोमीटर चल के जमाते आ गई। ये वो चीजें हैं जो आदमी को बनाए चलाए। अब इसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हालात नॉर्मल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जोन की जमातें शुरू करनी चाहिए? बोलो, एक साथ बोलो। जोन की जमातें अब शुरू करनी चाहिए, करनी चाहिए। इससे हम बनेंगे, बहुत ताकत आएगी हम में, बहुत हिम्मत आएगी। और ये मेरे साथी, ये मेरे और ये गुजरात जो इन मुजाहदों का आदि नहीं, ये मुजाहदे करेंगे, बनेंगे, बनते चले जाएंगे, एक एक जवान हमारा बनेगा। इसके लिए इस साल हमारा इज्तिमा जो दिसंबर के इज्तिमा शुरू होंगे, चूंकि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये बांग्लादेश में कुरानों का जोड़ है, इसमें हम लोगों का जाना तय किया है, तो बज़ाहिर है कि 6 को हमारी वापसी होगी। इसके बाद हमारे इज्तिमात शुरू होंगे। अब कितना वक्त बाकी है? 7-8 पहला इज्तिमा होगा, है 2 महीने और 22 दिन, यानी 2 चिल्ले। जिन हजरात की तारीखें जनवरी में आएगी, बाद में आएगी, उनकी 2 राउंड जमात के हो सकते हैं, जोन की जमात। जिनकी दिसंबर के शुरू में आएगी तो उनके 1 हो सकता है। अब इसके लिए जरा ये बताओ कि कौन से जोन और कौन कितने लोगों के पास में वो जोन की कितने रूट है, जो आपको बताया जिससे मतलब 5 दिन 5 घरों से ज्यादा हो वहां कयाम करना है, और 5 से कम हो वहां जाकर के मुलाकात कर लेनी है। इस एतबार से हर जिले वाले निकालो कि आपके पास में कितनी बस्तियां, और हर बस्ती में उस वक्त कह दिया था कि कम से कम 48 घंटे ठहरना है। अब ऐसी बस्तियां कितनी हैं? एक जमात के लिए 20 जिहाद। अब इस एतबार से बताओ कि आपके कितने जोन बनते हैं?